الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام علیہم رضوان کسی جگہ پر کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما تھے۔ آپ کھانا کھانے کے لیے ابھی بیٹھے تھے، آپ کے پاس روٹیاں تو موجود تھی لیکن سالن نہیں تھا۔ آپ ابھی بیٹھے ہی تھے تو شہد کی مکھی آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھن بھنانے لگی۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ شہد کی مکھی حضور سے کیا کہہ رہی ہے۔ صحابہ کا بڑا ہی پیارا عقیدہ تھا، ہر مسلمان کا ہی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ تو جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی، پرندوں کی آواز سنتے بھی ہیں اور ان کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی اور آ کر بھین بھنانے لگی، مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاس روٹیاں تو موجود ہیں لیکن سالن نہیں ہے، تو ہم نے اپنے چھتے میں بہت سارا شہد اکٹھا کر رکھا ہے، آپ اپنے کسی صحابی کو، کسی غلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ آئے، شہد لے آئے اور آپ کھانا تناول فرما سکیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو اس شہد کی مکھی کے ساتھ بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آپ کا غلام، آپ کا صحابی شہد لے کر آیا تو آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ ابھی آپ کھانا تناول فرما کر بیٹھے تھے کہ وہ شہد کی مکھی پھر آئی اور حضور سے باتیں کرنے لگی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اب یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم دور دراز جنگلوں میں جاتی ہو اور کڑک پھولوں کا رس چوستی ہو، تو پھر تمہارے لعاب میں، تمہاری تھوک میں یہ مٹھاس کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو یہ شہد کی مکھی مجھے کہنے لگی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، ہم دور دراز جنگلوں میں جاتی ہیں، کڑک پھولوں کا رس چوستی ہیں، لیکن جب ہم اور ہماری ملکہ اپنے چھتے پر واپس آتی ہیں تو ہم سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، ذات اقدس پر درود السلام کے گجرے نچھاور کرتی ہیں، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لعاب میں یہ مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ایک شہد کی مکھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام پڑھتی ہے تو اس کے تھوک میں، لعاب میں یہ مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ شہد اتنا لذیذ اور مزیدار بن جاتا ہے۔ اگر حضور کا غلام، حضور کا امتی حضور نبی کریم پر درود و سلام پڑھے گا، اس کو برکتیں نہیں ملیں گی؟ یقیناً ملیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد۔